ماشاءاللہ مولا اپنی توفیقات خیر میں اور زیادہ اضافہ فرمائے اور آپ کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ بلا تاخیر سلطان نینوا کے ممبر پاک پر اب زینت افروز ہو رہے ہیں دبستان فاطمیہ کے باوصف اور باکردار مولم اندلیب گلستان علویہ اولاد علی و بدول جناب انتہائی قابل احترام محترم سرکار علامہ باقر علی نقوی آپ اسلام آباد، میں ان سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز ممبر ہو کر اپنے مواد اسنا سے آپ احباب کو مستفید فرماتے ہوئے محمد و آل محمد کی مدد سرائی سے آپ کو سرشار فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دور خدا مدعرم سلطہ محمد و آل محمد دا تمام حضرات کا یہاں آنا بانیان مجلس کے سب کے ذات و بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے، جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے، جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے، جو بار روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا اولاد درینہ عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے۔ اسد بھائی واصف بھائی اسمان وادی کی اس محنت کو مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور فساد سازی کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے۔ مروین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور معیشت کی منازل آسان فرمائے، شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولی کل حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم وسائل مخرجہم وآل عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق حقیق الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں گے تمام دعائیں مستجاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ حسرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت ناطقہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर भी एक दफ़ा मिल के आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शामिल मोहतरम, खुदावंद आलम ने इस कुरान मजीद को बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए नाजिल किया है। और इस किताब में ये कमाल है कि जो नीयत से इस किताब से हिदायत चाहे ये उसकी हिदायत करता है, और जो बदनीयती से इसे पढ़े ये कुरान उसे गुमराह कर देता है। तवज्जो या सलामत। हाँ, शायद किसी में ज़हन में ये बात टकरा गई हो कि कुरान है और गुमराह कर देता है, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा किया है। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया याहदी बिही कसीरा व युज़िल्लु बिही कसीरा। इसी कुरान के ज़रिए बहुत सारे लोग हैं जो हिदायत पा जाएंगे, और इसी कुरान के ज़रिए बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह हो जाएंगे। इसी कुरान के ज़रिए लोग हिदायत भी पा जाएंगे, और इसी कुरान के ज़रिए लोग गुमराह भी हो जाएंगे। कुरान तो वही है, 30 सिपारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। कुरान सारे का सारा हर एक के घर में वही है, और फिर कोई हिदायत पा रहा है, कोई गुमराह पाक हो रहा है। कहीं ना कहीं तो कोई फ़र्क है कि जिसकी वजह से एक ही कुरान है वो हिदायत भी कर रहा है, वो लोगों को गुमराह भी कर रहा है। तो फिर फ़र्क कहाँ पे होगा? यूँ समझ ली तो ज़्यादा आसान होगा। जब बारिश बरसती है तो वही बारिश फूल पे भी बरसती है, वही बारिश गंदगी के ढेर पे भी बरसती है। बारिश तो वही है जो आसमान से साफ साफ नाज़िल हो रही है। अगमाती बारिश तो वही है जो आसमान से आ रही है। वही पानी के कतरे हैं, वो फूल पे भी गिर रहे हैं, वो गंदगी के ढेर पे भी गिर रहे हैं, लेकिन जब फूल पे गिरते हैं तो खुशबू उठती है। वही गलाज़त और गंदगी के ढेर पे गिरेंगे तो वहाँ से बदबू उठेगी, वहाँ से बदबू उठेगी। वजह क्या है? बारिश वही है, कहीं खुशबू है, कहीं बदबू है। ज़र्फ़ के फ़र्क ने बता दिया। ज़र्फ़ के फ़र्क ने नतीजा बदल दिया। ज़र्फ़ फूल था, वाला आपको सलामत रखे, ज़र्फ़ फूल था, खुशबू पैदा हो गई। ज़र्फ़ गलाज़त था, बदबू पैदा हो गई। वायने ही कुरान वही है, वही अल्फाज हैं, वही सूरतें हैं, वही तरतीब है, वही लफ्ज़ है, लेकिन ज़र्फ़ का बदल जाना नतीजे को बदल देता है। खून हलाली हो तो हिदायत पा जाता है। अल्लाह अकबर। सलाम या जनाब सैयद आपको इज़्ज़त देता हूँ। हाँ, खून में तहारत और पाकीज़गी हो तो हिदायत मिल जाती है, और अगर किसी जगह खून में खराबी हो जाए तो फिर यही कुरान गुमराह कर देता है। तवज्जो है? हाँ, वरना अगर कहीं दुनिया में ये नारा लगा है कि हमें कुरान काफ़ी है, तो फिर अगर इस काफ़ी को सिर्फ काफ़ी कहा ना जाता, इस काफ़ी को काफ़ी समझा भी जाता। हाँ, फिर हिदायत ही हिदायत फैलती, फिर दुनिया कभी भी 14 के दर को छोड़ के किसी और दरवाजे पे ना जाती, फिर अली को छोड़ के दर बदर ना होना पड़ता। हाँ, बल्कि यूँ कह दूँ कि बाबे मदीनातुल इल्म को छोड़कर हर बाब पे भटकना ना पड़ता, हर दरवाजे पे जाना ना पड़ता। काश बाबे मदीनातुल इल्म पे आ जाते। और जो आयत मैंने सरनामा कलाम में तिलावत की है, ये आयत बंदे को न सिर्फ अली तक ले जाती है बल्कि अली के मकाम से भी आशना करती है। या सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त देता हूँ। मैं बस आयत का तर्जुमा करूँगा और कुछ नतीजे अपने दोस्तों के सामने पेश करूँगा। खुदावंद आलम इस आयत में अपने नबी से मुखातिब है। इरशाद हो रहा है या अय्युहन नबी, ऐ नबी, इन्ना अरसलनाका, हमने आपको भेजा है। मेरे अल्लाह क्या बना के भेजा? इरशाद फरमाया शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको गवाह भी बनाया है, हमने आपको बशारत देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला भी बनाया है, और हमने आपको डराने वाला भी बनाया
توجہ اذان محترم، یہ تینوں لفظ اس ایک تقریر میں میں نہیں سمیٹ سکتا، اس کے لیے کم از کم 5 تقریریں چاہیے ان 3 لفظوں کو سمیٹنے کے لیے۔ صرف ایک لفظ پہ میں نے بحث کرنی ہے اور اسی سے میں نے اپنے دوستوں کو نتیجے تک لے کے جانا ہے۔ خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ ہم نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ شاہد۔ شاہد کا ترجمہ ہماری زبان میں ہوتا ہے گواہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ گواہ۔ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ آپ جائیے اور اپنے اپنی مرضی کے علماء کرام سے سوال کیجئے کہ گواہ کسے کہتے ہیں، گواہ کا کیا مطلب ہے؟ ہر عالم آپ کو جواب دے گا۔ توجہ فرمائیے گا، گواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کسی موقع کی گواہی دے، جو کسی موقع کی گواہی دے کہ یہ موقع ہوا تھا۔ اب توجہ اس بات پہ فرمائیے گا کہ رسول کو جو اللہ نے گواہ بنایا ہے تو کس پہ گواہ بنایا ہے؟ اللہ اکبر، سلامت میں والا کو کیا کام کرنا؟ رسول کو جو گواہ بنایا ہے تو کس پہ گواہ بنایا ہے؟ ہر عالم، ہر مجتہد، ہر مفسر آپ کو ایک ہی بات کہے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی امت پر گواہ بنایا ہے۔ اپنی امت پر، یہ باتیں اگر سمجھیں گے تو اگلے نتیجے بڑے لطف دیں گے آپ کو۔ اپنی امت پر گواہ بنایا ہے۔ اب امت کی کس چیز پر گواہ بنایا ہے؟ اب کیونکہ یہ گواہی ہونی ہے روز محشر، تو روز محشر 2 چیزوں کا حساب ہونا ہے، یا ایمان کا یا عمل کا۔ توجہ ہزار محترم، 2 چیزوں کا حساب ہے نا، ایمان کا اور عمل کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرا نبی اپنے امت کے ایمان پر بھی گواہ ہے، عمل پر بھی گواہ ہے۔ توجہ ہے یا سلامت میں مولا کو زیادہ فرما، ایمان پر بھی گواہ ہے اور عمل پر بھی گواہ ہے۔ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا میری نبی کی امت 28 صفر 11 ہجری جب میرے نبی نے وصال فرمایا تھا تو امت ختم ہو گئی تھی؟ تھوڑا بول پاؤ، امت ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، آج بھی نبی کی امت ہے۔ قیامت تک آنے والا آخری فرد بھی نبی کی امت میں ہوگا۔ جب یہ سارا جہان نبی کی امت میں ہے تو پھر ضروری ہے کہ میرا نبی اپنے ہر امتی پر گواہ ہو جائے۔ توجہ 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 توجہ، ہر امتی پر گواہ ہوگا۔ اس کا مطلب جو آخری بندہ ہوگا محشر سے پہلے میرا نبی اس پر بھی گواہ ہے۔ جہاں تک بات ذہن میں محفوظ کر لیں، اگلا نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ آخری بندہ جو محشر سے پہلے دنیا میں آئے گا میرا نبی اس پر بھی گواہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جا کے یہ گواہ، یہاں پہ آپ کے چکوال میں تو یہ معاملات بہت ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو گواہی میں لے جائیں نا، کورٹ میں گواہی کے لیے، عدالت میں لے جائیں، تو جج گواہ کی گواہی درج کرنے سے پہلے اس سے 2 سوال کرتا ہے۔ جب تک دونوں سوالوں کا جواب نہ آئے اس وقت تک وہ گواہی درج نہیں کرتا۔ پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ جب یہ کام ہو رہا تھا جس کی گواہی دینے جا رہے ہو تم وہاں پر موجود تھے؟ توجہ توجہ، یہ جج کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ کیا تم وہاں پر موجود تھے؟ اگر وہ کہے کہ موجود تھا تو پھر اگلا سوال ہوتا ہے، اور اگر وہ کہے موجود نہیں تھا تو پھر اس سے گواہی نہیں لی جاتی۔ جو موجود ہوتا ہے اس سے بھی پہلے سوال پہ جج گواہی نہیں لیتا، صرف موجودگی پہ گواہی نہیں لیتا، اس سے اگلا سوال کرتا ہے موجود تھے تو جو واقعہ ہوا دیکھ بھی رہے تھے؟ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، صرف موجودگی کافی نہیں ہے، دیکھنا بھی کافی ہے۔ جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو اس سے گواہی لے جاتی ہے۔ یہ عقل اگر دنیا کے جج کو ہے تو وہ جو کائنات کا خالق ہے وہ بھی تو اسی سے گواہی لے گا نا، جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہوا میرے نبی نے اگر اپنی پوری امت کی گواہی دینی ہے تو پھر اس امت کا جو آخری بندہ ہوگا محشر سے پہلے تک میرا نبی اس کے اوپر موجود بھی ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ جہاں پہ تمہارے مذہب کا ایک مسئلہ حل کر دوں اور میں اپنے بیان کو لے کے آگے بڑھ جاؤں، دنیا کہتی ہے نا حاضر ناظر پہ ایک بحث ہوتی ہے۔ اب یہ قرآن کی شرط ہے، یہ روز محشر کی ضرورت ہے کہ محمد موجود بھی ہو، محمد دیکھ بھی رہا ہو۔ جو موجود ہو اسے شریعت میں حاضر کہتے ہیں اور جو دیکھ رہا ہو اسے ناظر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرا نبی حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ اللہ اکبر، دیو دیو یا علی سلامت رہے، مولا کو جو کہتا ہوں سیدہ سلامت رہے، زندگیاں میں مل گئے، مولا سلامت رکھے صاحب، میرا نبی حاضر بھی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے،
یہ ولا کے جذبے ہمیشہ آپ کی نسلوں میں آباد بھی قائم رہے. جتنے بیٹھے ہوئے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس آیت نے طے کر دیا نبی حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. نبی کا حاضر اور ناظر ہونا یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں، یہ محشر میں تیری ضرورت ہے. یہ محشر میں تیری ضرورت ہے. اور اب اگر جملہ کہہ دوں، اگر آپ میرے ساتھ شامل ہو گئے، نبی کا حاضر اور ناظر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ نبی نے محشر میں گواہی دینی ہے تو جنت ملنی ہے. اب جو نبی کو حاضر اور ناظر ہی نہیں مانتا، نہ نبی گواہی دے گا نہ وہ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو جیو یا علی. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک. ہاں جب گواہی دلوانی ہے تو حاضر ناظر ہی نہیں مانتے. بھئی آپ کورٹ میں اسے لے کر جائیں گے نا جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوگا کہ یہ وہاں موجود تھا اور دیکھ رہا تھا. جس کے بارے میں آپ کو یقین ہی نہیں، اسے تو گواہی کے لیے نہیں لے کے جائیں گے. ہمیں تو یقین ہے ہمارا نبی موجود بھی ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. اس لیے روز محشر ہم درخواست کریں گے اللہ کے نبی ہماری گواہی دے دے. ہمارا یقین تھا، ایمان تھا کہ آپ دیکھ بھی رہے تھے اور آپ موجود بھی تھے. اور جو نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتا وہ روز محشر ڈھونڈتا پھرے گا کہ میری گواہی کون دے، میری گواہی کون دے. اور جب نبی سے کہے گا گواہی دو تو نبی پلٹ کے کہیں گے تم نے مجھے مانا تھا حاضر و ناظر، تم نے مجھے بنایا تھا گواہ اپنے عملوں پر کہ آج آئے ہو مجھ سے گواہی دلوانے کے لیے. میں تیزی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کسی اور منزل تک پہنچنا ہے. سفر جہاں سے اگلا مجلس کا نہیں، جو پڑھنا ہے اس کا سفر کافی ہے. جن منزلوں تک جانا ہے ان منزلوں کا سفر کافی ہے. اب یہاں ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میرا نبی گواہ ہے اپنی امت پر. اب یہاں پہ شیعہ سنی دوستوں کو گواہ بنانے جا کے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی امت صرف وہ نہیں جو نبی کے بعد دنیا میں آئی ہے. نبی کی امت صرف وہ نہیں جو نبی کے بعد یا نبی کے دور میں دنیا پہ آئی ہے. امت کیا ہوتی ہے؟ جو بھی نبی پر ایمان لے کر آئے وہ امت ہے. ایسا ہے نا؟ جو بھی نبی پر ایمان لائے وہ اس نبی کی امت ہے. اب میرے نبی پر کون کون ایمان لایا؟ ایک تو وہ ہے جو نبی کے دور میں ایمان لائے، ایک وہ ہے جو نبی کے بعد آج تک نبی پر ایمان لا رہے ہیں، قیامت تک نبی پر ایمان لاتے رہیں گے. لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں جو میرے نبی پر ایمان لے کر آئے. وہ کون سے ہیں؟ سورہ آل عمران میں خداوند عالم نے ان کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولًا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ بِهِ. اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور ان سے ہم نے کہا تھا کہ ہم تمہیں نبوت بھی دیں گے، کتابیں بھی دیں گے، لیکن شرط یہ ہے محمد پر ایمان لاؤ. اللہ حجیب یا سلامت ہے. شرط یہ ہے محمد پر ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا سارے نبی بھی محمد پر ایمان لائے ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی بھی میرے نبی پر ایمان لے کر آیا ہے. اور کس چیز کا ایمان؟ محمد صرف خیال رکھیے گا فرد کو نہیں مانا جاتا، اس کے عہدے کو مانا جاتا ہے. توجہ دانے محترم، اگر بات میں جملہ کہنے لگو اگر مجمع تمہارا شامل ہو جائے، صرف فرد پہ ایمان نہیں ہوتا، عہدے پر ایمان ہوتا ہے. محمد کو محمد ابو جہل بھی مانتا تھا. نہیں توجہ فرما رہے. محمد کو محمد ابو لہب بھی مانتا تھا. محمد کو محمد عاص بن وائل بھی مانتا تھا. سارے مشرکین مکہ محمد کو محمد مانتے تھے، لیکن محمد کو محمد نہیں ماننا تھا، محمد کو محمد الرسول اللہ ماننا تھا. نہیں توجہ فرمائیے. صرف محمد تو سارے مانتے تھے، صادق و امین بھی سارے مانتے تھے، لیکن پھر مشرک تھے، پھر کافر تھے. کیوں؟ نہ صادق اور امین صرف ماننا تھا، نہ محمد کو محمد ماننا تھا، محمد کو محمد الرسول اللہ ماننا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات. قبلہ بھی تشریف فرما ہو گئے. محمد پر ایمان نہیں، محمد الرسول اللہ پر ایمان لے کے آنا تھا.
توجہ، اب اگلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، آپ میرے ساتھ شامل ہیں. صرف محمد کو محمد نہیں ماننا، محمد اور رسول اللہ ماننا ہے، ورنہ محمد کو فارغ مکہ بھی مانتے تھے. نہیں، دنیا والے کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں. اور میرے بھائی علی کو، علی تو علی کے دشمن بھی مانتے ہیں. علی کو علی نہیں ماننا، علی کو علی ولی اللہ ماننا ہے. اللہ اکبر، اللہ جیو علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. یا ہاں ہاں، صرف علی کو علی تو علی کے دشمن بھی مانتے ہیں، علی کو علی ولی اللہ ماننا ہے. اور شامل ہو گئے تو اگلا جملہ کہہ دوں، پھر جسے مانا جاتا ہے صرف یہاں سے نہیں مانا جاتا، زبان سے اس کے ماننے کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. جس طرح محمد اور رسول اللہ مان کر زبان سے اشہد ان محمد اور رسول اللہ کہنا ضروری ہے، ویسے ہی علی کو اللہ کا ولی مان کر زبان سے ہر جگہ اشہد ان علی ولی اللہ کہنا ضروری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. سلامت ہے. نعرہ حیدری. جہاں مانا جاتا ہے وہاں اظہار بھی کیا جاتا ہے، وہاں بولنا بھی ضروری ہے. بات کہیں اور نکل جائے. عرض سے کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ سارے نبیوں نے بھی میرے نبی کی نبوت پر ایمان لایا. ایمان لائے تو پھر نبی بنے نا، کیونکہ اللہ نے شرط رکھ دی تھی محمد پر ایمان لاؤ گے تو نبی بنو گے. اس کا مطلب یہ ہوا میرا نبی سارے نبیوں کی نبوت پر بھی گواہ ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، سارے نبیوں کی نبوت پر بھی گواہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آدم نبی بن رہا تھا، محمد دیکھ رہا تھا. توجہ، گواہ ہے نا، گواہ ہے. گواہ ہے تو گواہ وہ بھی ہوگا جو دیکھ بھی رہا ہوگا، موجود بھی ہوگا. آدم نبی بن رہا تھا، محمد دیکھ رہا تھا. نوح نبی بن رہا تھا، محمد دیکھ رہا تھا. ابراہیم نبی بن رہا تھا، محمد دیکھ رہا تھا. موسیٰ اور عیسیٰ نبی بن رہے تھے، محمد انہیں دیکھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا ہر نبی کی نبوت پر توجہ، ہر نبی. اور یہ صرف میرا دعویٰ نہیں ہے، اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب ان سب کو بتا دے کہ روز محشر ہم ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کے لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہر نبی پر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہے، میرا نبی ہر نبی پر گواہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ان نبیوں کو، یہی پہ مجھے پوری توجہ چاہیے، جا کے جملہ سننا، جملہ ضائع نہ ہونے پائے. ہر نبی کے عمل پر بھی میرا نبی گواہ ہے، ہر نبی کے نبی بننے پر بھی میرا نبی گواہ ہے. روز محشر میرے نبی نے گواہی دینی ہے کہ آدم نبی ہے، میں نے دیکھا تھا نبی بنتے. نوح نبی ہے، میں نے دیکھا تھا نبی بنتے. عیسیٰ نبی ہے، میں نے دیکھا تھا نبی بنتے. ہر نبی کی نبوت کے اوپر کہ وہ نبی ہے، گواہ میرا نبی ہے. یہاں شیعہ سنی دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں، 1,24,000 نبیوں کی نبوت پر تو میرا نبی گواہ ہے کہ اس نے انہیں نبی بنتے ہوئے دیکھا ہے. کیا کوئی ایسا بھی ہے جو میرے نبی کی نبوت پر گواہ ہے؟ اللہ اکبر. سلامت مل کے حیدری جیو. سارے جہان پر میرا نبی گواہ ہے، ہر نبی کی نبوت پر میرا نبی گواہ ہے. کوئی ایسا بھی ہے جو میرے نبی کی نبوت پر گواہ ہے؟ توجہ، ہر ایک پہ گواہ ہوتا ہے نا. تو کوئی ایسا ہے جو میرے نبی کی نبوت کا بھی گواہ ہے؟ تو عزیزان محترم اپنی طرف سے کہوں تو مجرم ٹھہرتا ہوں، قرآن سے جا کے پوچھتا ہوں کہ وہ کون ہے کہ جو میرے نبی کی نبوت پر گواہ ہے. تو خداوند عالم نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے اور یہ تجھ سے تیری رسالت کے گواہ مانتے ہیں. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ان سب کو بتا دے میری رسالت کے دو گواہ کافی ہے. ایک وہ اللہ جس نے
जिसने मुझे नबी बनाया है, और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली सलामत रहे, मौला को तो देता है। अल्लाह अकबर। या रसूल लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। सारे जहान पर मेरा नबी गवाह है, और मेरे नबी के दो गवाह हैं, एक अल्लाह जिसने नबी बनाया, और एक वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मैंने नाम नहीं लिया, उम्मत रसूल को खुली छुट्टी है, वो तलाश करके ले आए जो पूरी किताब का इल्म है। वो तलाश करके ले आओ जो पूरी, मौला को सलामत रखे, जो पूरी किताब का आलिम है। उस किताब के आलिम पे बाद में बात करता हूँ। पहले एक शर्त याद रखना, पहले एक शर्त, आओ बेटा बैठो, पहले एक शर्त याद रखना, एक शर्त याद रखना। वो शर्त क्या है कि वो गवाह होना चाहिए नबी की रिसालत पर, गवाह होना चाहिए नबी की रिसालत पर। और अभी मैंने तुम्हें बताया नबी हर नबी से पहले नबी है, तो गवाह वो होगा कि जो उस वक्त मौजूद होगा जब कोई नबी नहीं था। गवाह वो होगा जो हर नबी से पहले होगा। जो मेरे मोहम्मद की रिसालत का गवाह है ना, तो मोहम्मद की रिसालत तो सारे नबियों से पहले है। फिर वो ढूंढ के ला जो कम अज कम आदम से पहले हो, उसे तलाश करो जो कम अज कम आदम से पहले हो। चलो रिवायत पढ़ता हूँ, जिम्मेदारी लेके रिवायत, लफ्जों नहीं हरफों की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। रसूल के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। तवज्जो है, तरफैन में साहिब इज्जत है। बिरादरान के यहाँ जितनी हदीस है उसका 1/3 अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से है। अगर उन्हें निकाल दिया जाए तो बिरादरान की हदीस का एक पहले ही थोड़ी सी है उनके पास। मैंने कुछ कह दिया? हाँ पहले ही मैं जुमले कह देता हूँ, फिर वो जुमले तशरीह मांगते हैं। मैंने जो कहा ना बिरादरान के पास थोड़ी सी है, तो इसमें कोई मुबालगे की बात नहीं है। बिरादरान की 6 हदीस की बड़ी किताबें हैं। कितनी? 6 हदीस की, जिन्हें सिहाह सित्ता कहते हैं। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, सुनन नसाई, ये उनकी 6 हदीस की बड़ी किताबें हैं। इन 6 हदीस की किताबों की सारी हदीसें मिलाकर 16,100 हदीसें बनती हैं। 6 किताबों की हदीसें मिला के कितनी बनती हैं? 16,100। हमारी सिर्फ असूल काफी में 17,900। बाकी हदीसें इसके अलावा है। ठीक, तो हमारे पास हदीस का ज़ख़ीरा बाकियों से बहुत बड़ा है। कभी हदीस के मौजू पे किताब हुआ तो आपके सामने इस बारे में भी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आज बस यहीं तक सुनिए कि ये सारे नबियों पर मेरा नबी गवाह, मेरे नबी पर वो गवाह होगा जो हर एक से पहले होगा। फिर वो तलाश कर जो आदम से पहले है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, मैं मस्जिद नबवी में रसूल के पास बैठा था कि मस्जिद के दरवाजे से अली दाखिल हुए। फतबस्सम रसूलुल्लाह, अली को देख के रसूल मुस्कुराए। जो नबियों के नबी के चेहरे पे तबस्सुम ले आए उसे अली कहा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और बाखुदा अगर साहब मैं सिर्फ इस लफ्ज़ पे बात करूँ ना तो पूरी तकरीर चाहिए कि जो नबियों के नबी के चेहरे पे तबस्सुम ले आए। आज मजलिस हो रही है, सारा ज़ाकिरों का आना संभालना, वक्त की मैनेजमेंट सारी हाजी असद साहब के पास है, फसाद शाह साहब के पास जाए, उनके पास आप जाए ना, सारा दिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं नजर आएगी। वो फलाना आ रहा है, उसे टाइम देना है, वो पहुंच गया, उसे लंगर देना है, ये आ गए आदमी ने वहाँ बिठाना है, ये अज़ादार आ गए इन्हें मजलिस तक लेके जाना है, सारा वक्त मशगूल रहेंगे। और अगर कोई दरमियान में ऐसा आ जाए जिसे देख के वो मुस्कुरा पड़े, अल्लाह अकबर, मौला को सलामत रखे। इसका मतलब ये है कि
کہ اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے ان کا، بڑا گہرا تعلق ہے کہ اسے آنے کی خوشی اتنی ہوئی ہے۔ میرے نبی اتنے مصروف تھے، نبی کے کل 10 سال ہیں مدینے میں، ان 10 سالوں میں نبی نے 84 جنگیں لڑی، توجہ ہے، یعنی ہر سال 9 جنگیں میرا نبی لڑتا رہا ہے۔ جو ہر سال 9 جنگیں لڑتا رہا ہوگا، اس کا ذہن کتنا مصروف ہوتا ہوگا، اس کے ذہن میں کتنی باتیں ہوتی ہوں گی۔ پھر علی کا آنا اس نبی کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں جسے دیکھ کے نبی مسکرا پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا مسکرائے نبی۔ اور اگلے لفظ جس کے لیے محنت کر کے آیا ہوں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو ہی علی قریب آئے، نبی نے اس سے پہلے کہ علی نبی کو سلام کر دے، نبی نے علی کو سلام کیا، اور سلام میں جملے کیا کہے؟ السلام علی من خلق اللہ قبل آدم ب40 الف عام، اس پہ سلام جسے اللہ نے آدم سے 40,000 سال پہلے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، جی ہو یا علی، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ السلام علی من خلق اللہ قبل آدم ب40 الف عام، اس پر سلام جسے اللہ نے آدم سے 40,000 سال پہلے بنایا ہے۔ جیسے ہی رسول نے یہ سلام کیا نا، عبداللہ ابن عباس کے ذہن میں بھی وہی بات تھی جو آج تک دنیا والوں کے ذہن میں ہے کہ علی اور اولاد علی بھی اسی طرح ذریت آدم سے ہے جس طرح ہم ذریت آدم سے ہیں۔ آدم ساروں کا باپ ہے تو ان ہستیوں کا بھی باپ آدم ہے۔ یہ بات عبداللہ ابن عباس کے ذہن میں تھی، فوراً رسول سے کہنے لگا کہ اب وہ بظاہر علی کو آدم کا بیٹا سمجھ رہا ہے، تو کہنے لگا اکان الابن قبل الاب، کیا کبھی ایسے ممکن ہے کہ بیٹا باپ سے پہلے ہو جائے، بیٹا باپ سے پہلے ہو جائے؟ رسول کے چہرے پہ جلال آیا، کہ خبردار عبداللہ ابن عباس اپنی سوچ کو بدل لے، اس بات کو ذہن میں رکھنا، علی آدم کی وجہ سے نہیں ہے، آدم علی کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ علی آدم کی وجہ سے نہیں، بلکہ حیدری، اللہ اکبر۔ علی آدم کی وجہ سے نہیں ہے، آدم علی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے میں دنیا کو اکثر کہا کرتا ہوں، شاید اس بارگاہ میں بھی یہ جملہ اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جب زیارات پہ جایا کرو صرف ہو کے نہ آیا کرو۔ وہاں پہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں پہ غور کیا کرو، وہاں سے تمہیں پتہ چلے گا جن کے دروازے پہ آئے ہیں یہ ہے کون۔ ہاں، جس طرح علی تو روح کعبہ ہے نا، کعبے کے بارے میں اللہ کا حکم ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات۔ یہ جو ہم نے انسانوں کے یہ زمین پہ پہلا گھر کعبہ بنایا ہے نا، جہاں صرف گھومنے نہ آیا کرو، فیہ آیات بینات، جہاں پہ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں پہ غور کیا کرو۔ اس لیے میں دنیا کو کہتا ہوں جو وہاں حج اور عمرہ کرنے جاتا ہے نا، جو صرف چکر لگا کے آ جاتا ہے وہ چکر کھا کے آ جاتا ہے۔ چکر کھا کے نہیں آنا، ان نشانیوں پہ غور کرنا ہے۔ بائیں نہیں نجف و کربلا و سامرا، مگر جب جاؤ تو وہاں پر نشانیاں موجود ہیں۔ جب اگلی دفعہ میرے مولا علی کے حرم جانا تو یہ جو میں نے بھی بات کی ہے نا، اس کی دلیل دینے لگا ہوں۔ علی آدم کی وجہ سے نہیں، علی آدم کی وجہ سے نہیں، آدم علی کی وجہ سے، اس کی دلیل دینے لگا ہوں۔ جو زری ہے نا میرے مولا علی کی، اس زری میں صرف علی نہیں، دائیں آدم ہے، بائیں حضرت نوح ہے۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جس کے پہلو بپہلو نبی رہتے ہو۔ سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے، جس کے پہلو بپہلو انبیاء رہتے ہیں۔ وہاں پر
اب کیونکہ ایک طرف آدم ہے اور ایک طرف نوح ہے، میرے مولا کے سرحانے کی طرف جو محراب ہے نا اس پہ شعر لکھے ہوئے ہیں، ان شعروں میں شاعر حضرت آدم سے مخاطب ہے۔ شاعر نے کیا کہا وہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ایک مثال سمجھ لیں۔ میرا بڑا فخر ہے میں ذاکر حسین ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے فخر کروں گا میں ذاکر حسین ہوں، میں ذاکر حسین ہوں، لیکن اگر میں کبھی ان بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھ جاؤں جن کا نام مجلس میں آ جائے تو برکت ہو جاتی ہے، مثلا قبلہ حسن علی صاحب، قبلہ حافظ کفایت حسین صاحب، قبلہ بشیر صاحب فاتح ٹیکسلا، قبلہ رشید ترابی صاحب، جہاں اتنے بڑے ذاکرین بیٹھے ہوئے ہوں، میں ان کے سامنے بیٹھ کر فخر نہیں کر سکتا کہ میں ذاکر ہوں، کیونکہ مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، جو ہے مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے فخر نہیں کروں گا، ان کے سامنے عاجزی سے بیٹھوں گا۔ اب آدم خیال رہے ابو البشر ہے علی کے پہلو میں، ہے علی کے پہلو میں۔ شاعر نے آدم کو مخاطب کر کے کہا آدم تیرا بڑا فخر ہے کہ تو ابو البشر ہے، تمام انسانوں کا باپ ہے، لیکن ہر جگہ پہ فخر نہیں کیا جاتا۔ جب عام انسانوں میں تو موجود ہونا اس وقت فخر کیا کر کہ اے انسان میں تیرا باپ ہوں، لیکن جہاں بیٹھا ہوا ہے نا جس کے پہلو میں موجود ہے یہاں پہ فخر نہ کرنا، کیونکہ تو تراب کا بیٹا ہے، یہ تراب کا باپ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت ہے، بولا ادھر جانا یا ہاں آدم تو ابن تراب ہے اور علی ابو تراب ہے، اس لیے علی کے سامنے فخر نہ کرنا۔ تو اب نبی کی رسالت کا گواہ وہ ہوگا جو آدم سے پہلے ہوگا، اور آدم سے پہلے دنیا کسی اور کو دکھا ہی نہیں سکتی سوائے علی کے، سوائے علی کے۔ اور آخری بات اور ختم ہو گیا میرا بیان یہاں پر۔ اب کیونکہ گواہی دینی ہے نا، اور گواہی کی شرط اللہ نے کیا رکھی ہے؟ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، گواہ وہ ہوگا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اور کتاب کون سی؟ قرآن۔ گواہ وہ ہوگا جو قرآن کا علم رکھتا ہے۔ توجہ، یہ آپ کے تصور سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دیا۔ علم، ہمارے یہاں کچھ چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، یاد رکھیے گا علم اور معلومات میں فرق ہے۔ جو کسی چیز کے ہونے کے بعد ہوں وہ معلومات ہیں، جو کسی کے ہونے سے پہلے ہو وہ علم ہے۔ توجہ، مثلا یہاں پہ اس وقت فرض کریں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے گننا شروع کیا تو 1000 بندہ بیٹھا، فرض کیجئے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں 1000 بندہ بیٹھا ہے تو یہ میری معلومات ہے، لیکن جب کوئی نہ ہو اور میں اسحاق صاحب کے بات کو کہوں ابھی تھوڑی بات دیکھیے گا 1000 بندے ہوں گے تو یہ علم ہے۔ توجہ ہے حضرات محترم، کسی چیز کے ہونے سے پہلے علم ہوتا ہے۔ میں آج جانتا ہوں یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، یہ میری معلومات ہے، لیکن جس نے اسے بنایا ہے اس کے پاس اس کا علم ہے۔ اور اب ہمیں گواہی کے لیے وہ چاہیے جو قرآن کا عالم ہو۔ اس لیے دنیا کو کہہ رہا ہوں، دنیا میں جتنے رضی اللہ ہے، جتنے رحمت اللہ ہے، وہ سارے قرآن کو جانتے ہیں۔ قرآن نازل ہونے کے بعد، قرآن نازل ہونے کے بعد دنیا میں صرف ایک ہے جس نے 13 رجب کعبے میں آ کر نبی کی گود میں کہا تھا توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ اللہ اکبر، اللہ جیو سلام، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلام زندگی آپ کے پڑھنے میں میرا نعرہ بنتا ہے، نعرہ حیدری۔ سلامت مولا آپ کو سلام۔ آپ کے سمجھنے کی کیا بات ہے، آپ کے سننے کی کیا بات ہے۔ مولا آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن تک صرف اتنا ہے کہ جس علی کو اللہ نے ایسے منوایا تھا، امت نے اسی کی بیٹیوں کو شام اور کوفہ کے بازاروں میں
अजरो मौला की हाय का बस एक लफ्ज़ मुसीबत का है, ये वो दिन है जिन दिनों में अली और बतूल की बेटियां शाम में दाखिल हो रही है। अजरो बस एक लफ्ज़ कहाँ शाम कहाँ अली की बेटी, रोने के लिए इतना ही काफ़ी है, शाम और अली की बेटी। हाय हाय बस एक लफ्ज़ मुझे कहना है, बाजार दरबार अबूर करके जब शाम के बाहर पहुंचा ना काफिला, शेमर ताज़ियाना लेकर सैयद सज्जाद के पास आया। मैं बस पर्दे में जुमला कह जाऊंगा, उसने सारे सफ़र की तारीख सैयद सज्जाद की पुश्त पे लिखना शुरू किया। अल्लाह अकबर। अगला जुमला कहूँ अगर हाय कर सकूँ, मैं पर्दे में ही जुमले कहता हूँ। ऐसे कलम से लिखी कि किरदार सुर्ख हो गया, किरदार सुर्ख हो गया। सैयद सज्जाद ने रोके का शेमर सारे रास्ते पे जुल्म करते आया। मैंने पर्दे में जुमला कहा था, लेकिन आदमी उस जुमले को खोल के सुनना चाहता है। ऐसे ताज़ियाने मारे गए, सैयद सज्जाद की पोश्त से खून जारी हुआ, और इतना खून जारी हुआ कि वो पोश्त से बह के जमीन को रंगीन करना शुरू हो गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करें। सैयद सज्जाद ने कहा शेमर सारे रास्ते मारता आया, मैंने तुझसे नहीं पूछा क्यों मार रहा है, लेकिन अब मंजिल करीब है, अब क्यों मार रहा है, अब क्यों ताज़ियाने मार रहा है। कहने लगा सज्जाद तेरी फूफी ने चलने से इनकार कर दिया है, जब तक अली की बेटी चलेगी नहीं उस वक्त तक मैं ताज़ियाने मारता रहूंगा। सैयद सज्जाद ने रोकर कहा मैं फूफी को कह तो नहीं सकता कि चलें, इजाज़त दे मैं फूफी से पूछ आऊँ जो इतने मुश्किल बाजार अबूर कराई है, उसने चलने से इनकार क्यों किया। सैयद सज्जाद चलते हुए जनाब ज़ैनब के पास आए और रो के कहा फूफी अम्मा जिस शाम को फतह करने आई थी ना वो शाम आ गई है। हाय 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 हाय, फतह करने आई थी वो शाम आ गई है, फिर चलने से इनकार क्यों है। उस वक्त शहजादी ने कहा सैयद सज्जाद मैं तुझे एक राज से आगाह करती हूँ, 21 रमज़ान 40 हिजरी की फजर से पहले, हाय हाय कौन सा वक्त याद कराया अली की बेटी ने, 21 रमज़ान 40 हिजरी की फजर से पहले मेरे बाबा अली का जब आखिरी वक्त था ना इस दुनिया में बज़ाहिर, मेरे बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा सारे चले जाओ मुझे ज़ैनब से बात करनी है, सारे चले जाओ। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे, मुझे ज़ैनब से बात करनी है। जब सारे चले गए ना सज्जाद, तो उस वक्त मेरे बाबा ने मेरा सर अपने सीने पे रखा और मेरे बाबा ने मुझे रो के कहा था ज़ैनब तू हर बाजार अबूर कर जाएगी, तू हर दरबार अबूर कर जाएगी, लेकिन जब शाम का बाजार आएगा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करें। जब शाम का बाजार आएगा हाथ आजाद कर लेना, जब शाम का बाजार आएगा वहाँ लाखों बदमाशों का हजूम होगा, शराबी खड़े हुए होंगे, लोग ढोल बजा रहे होंगे, उस वक्त लोग इशारा करके पूछेंगे इनमें अली की बेटी कौन है, इनमें अली की बेटी कौन है। मेरी बेटी उस मंजिल से घबराना ना, वहाँ तेरा बाबा तेरे पास आ जाएगा, तेरा बाबा तेरे पास आ जाएगा। सज्जाद शाम भी आ गई, बाजार भी आ गया, शराबी भी आ गए, अभी तक मेरा बाबा नहीं आया, मुझे बाबा का इंतजार है। अब हाय कर लेना अली की बेटी का ये कहना था कि अचानक बाई तरफ से एक नकाब बॉय सामने आया, नकाब को उतार के कहा पहचान